الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ ریاکاری کی اقسام، ریاکاری کی قسمیں اور اس کے باریکیاں آج آپ کی خدمت میں اس کے متعلق گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ شرح صدر نصیب فرمائے، جس کا آج 5واں حصہ دعا فرمائیں اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ کام لوں گا۔ نمبر 1، بندے کا مقصود اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو، اور اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ اس کے کارنامے کو جانیں، اخلاص بالکل مقصود نہ ہو تو یہ نفاق کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، بندے کا مقصود اللہ کی رضا ہو، لیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے تو وہ عبادت میں اور چاق و چوبند ہو جائے اور اسے خوب بنائے سنوارے، یہ باطن کا شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، قالوا یا رسول اللہ وما شرک السرائر؟ قال یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ جاہدا لما یری من نظر الناس الیہ فذلک شرک السرائر۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں 937 نمبر ہے، شعب الایمان کے اندر 2872 نمبر ہے۔ فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، ایاکم و شرک السرائر، باطن کے شرک سے بچو۔ قالو، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما شرک السرائر، باطن کا شرک کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ جاہدا لما یری من نظر الناس الیہ۔ یقوم الرجل فیصلی، آدمی نماز پڑھے اور پھر لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز کا قصداً بنائے سنوارے، فرمایا فذالک شرک السرائر، یہ باطن کا شرک ہے۔ بندہ اللہ کے لیے عبادت میں داخل ہو اور اللہ ہی کے لیے عبادت سے نکلے، پھر اس چیز کا لوگوں کو علم ہو جائے اور اس پر اس کی تعریف ہو تو اس تعریف سے اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو
اور وہ مزید اس بات کی تمنا کریں کہ لوگ اس کی تعریف و توصیف کریں۔ یہ خوشی و مسرت، تعریف کی مزید خواہش اور اپنے مطلوب کے حصول کی تمنا وغیرہ پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور چوتھی قسم جسمانی ریاکاری، جیسے کوئی شخص چہرے کی زردی اور جسم کی کمزوری ظاہر کرے، اس سے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے، اس پر آخرت کا خوف غالب ہے۔ اور کبھی کبھار ریاکاری آواز کی پستی اور ہونٹوں کی پزمردگی سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ریاکاری آواز کی پستی اور ہونٹوں کی پزمردگی سے بھی ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ شعور دے کہ وہ روزے سے ہے۔ پانچویں قسم لباس یا وضاقتہ کے ذریعے ریاکاری، جیسے کوئی شخص پیوند لگے کپڑے پہنے تاکہ لوگ کہیں یہ دنیا سے بڑا بے رغبت انسان ہے، یا کوئی ایسا لباس پہنے جسے ایک خاص طبقے کے لوگ پہنتے ہیں، جنہیں لوگ علماء کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، وہ یہ لباس اس لیے پہنے تاکہ اسے بھی عالم کہا جائے۔ چھٹی قسم قولی ریاکاری، یہ عام طور پر وعظ و نصیحت، نیز بحث و تکرار، مناظرہ اور علم کے اظہار کے لیے احادیث و آثار کے حفظ کے ذریعے دینداروں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 7 عملی ریاکاری، جیسے دکھاوے کے لیے نمازی کا نماز، رکوع اور سجدہ وغیرہ طویل کرنا اور خشوع و خضوع ظاہر کرنا، نیز روزے، حج اور صدقہ میں ریاکاری۔ نمبر 8 ساتھیوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے ریاکاری، جیسے کوئی شخص بتکلف کسی عالم کی ملاقات کرے، کسی عالم کی ملاقات کرے، عالم جاننے والا، عالم جہان، جیسے کوئی شخص بتکلیف کسی عالم کی ملاقات کرے تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں تو فلاں کی زیارت ملاقات کے لیے گیا تھا۔ اسی طرح اپنی زیارت کے لیے لوگوں کو دعوت دینا تاکہ یہ شہرہ ہو کہ دیندار لوگ اس کے پاس آتے رہتے۔ نمبر 9 لوگوں کے درمیان اپنی ذات کی مذمت کے ذریعے ریاکاری، اور اس کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا ہو کہ وہ بڑا متواضع اور خاکسار آدمی ہے، تاکہ ان کے نزدیک اس کا مقام بڑھ جائے اور اسے بیان کر کے لوگ اس کی مدح و ستائش کریں۔ یہ ریاکاری کی بڑی قسموں میں سے ہے۔ نمبر 10 ریاکاری کی باریکیوں اور اسرار میں سے یہ بھی ہے کہ عمل کرنے والا اپنی نیکی چھپائے، اس طرح کہ وہ یہ نہ چاہیں کہ لوگوں کو اس کی نیکیوں کی اطلاع ہو اور نہ اس کے ظاہر ہونے سے اسے خوشی ہی ہو، لیکن اس کے باوجود جب وہ لوگوں کو دیکھیں تو عشق کی خواہش یہ ہو کہ لوگ اس سے سلام کرنے میں پہل کریں، اس سے خندہ پیشانی اور احترام سے ملیں، اس کی تعریف و توصیف کریں، گرم جوشی سے اس کی ضرورت پوری کریں اور خرید و فروخت میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور اگر یہ سب کچھ نہ حاصل ہو تو اپنے دل میں رنج و تکلیف محسوس کریں، گویا وہ اپنی نیکیوں پر عزت و احترام کا طلبگار اور خواہشمند ہے۔
نمبر 11، ریا کی باریکیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اخلاص کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے ابو حامد غزالی کو معلوم ہوا کہ جو شخص 40 روز تک اللہ کے لیے اخلاص اپنائے گا تو حکمت اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ ابو حامد غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 40 روز تک اخلاص اپنایا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے ایک عارف باللہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا تم نے حکمت کے لیے اخلاص اپنایا تھا، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ درء تعارض العقل والنقل از ابن تیمیہ کی 6 جلد صفحہ 66۔ درء تعارض العقل والنقل از ابن تیمیہ جلد نمبر 6 صفحہ 66۔ منہاج القاصدین صفحہ 214 تا 221۔ الاخلاص از اوائش تو صفحہ 24۔ الاخلاص والشرک الاصغر از ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبداللطیف صفحہ 9۔ الریا السلیم الحلالی صفحہ 17۔ یہ اس طرح کے انسان کا مقصد کبھی حکمت و بردباری یا اپنے حق میں لوگوں کی تعظیم و تعریف کا حصول یا اس کے علاوہ دیگر مقاصد ہوا کرتے، اور یہ عمل اللہ کے لیے اخلاص اور اس کے رضا جوئی کے لیے انجام نہیں پاتا بلکہ اس مقصد کے حصول کی خاطر انجام پاتا ہے۔ پھر ریا کی قسمیں اور عمل پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ عمل جو ہے وہ سراسر دکھاوا ہو، اس کا مقصد مخلوق کو دکھاوے کے سوا کچھ نہ ہو، جیسے کہ منافقین کا حال ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالی، تو بڑی کاہلی کی حالت میں، سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یہ خالص ریاکاری کسی مومن سے فرض نماز یا روزے میں تو صادر نہیں ہو سکتے نا، البتہ زکوٰۃ یا حج یا ان کے علاوہ دیگر ظاہری اعمال میں صادر ہو سکتے۔ اس عمل کے بطلان نیز اس کے مرتکب کے اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب کے مستحق ہونے میں کوئی شک نہیں، والعیاذ باللہ۔ نمبر 2، عمل تو اللہ کے لیے ہو لیکن شروع سے آخر تک اس میں ریاکاری شامل ہو تو ایسا عمل بھی صحیح نصوص کی روشنی میں باطل اور رائگاں ہے۔ نمبر 3، اصل عمل تو خالص اللہ کے لیے ہو، پھر عبادت کے دوران اس میں ریاکاری کی نیت شامل ہو گئی ہو تو ایسی عبادت 2 حالتوں سے خالی نہیں۔ کتنی حالتوں سے؟ 2 حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت یہ کہ عبادت کے ابتدائی حصے کا آخری حصے سے ربط نہ ہو۔ ایسے حالت میں عبادت کا ابتدائی حصہ ہر صورت میں صحیح اور آخری حصہ ہر صورت میں باطل ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان کے پاس 20 روپے تھے جنہیں وہ صدقہ کرنا چاہتا تھا، تو ان میں سے 10 روپے
تو اس نے خالص اللہ کے لیے صدقہ کیا، پھر بقیہ 10 روپے میں ریاکاری شامل ہو گئی، تو پہلا صدقہ مقبول ہے اور دوسرا صدقہ باطل، کیونکہ اس میں اخلاص کے ساتھ ریاکاری شامل ہو گئی ہے۔ نمبر 2، یہ کہ عبادت کے ابتدائی حصے کا آخری حصے سے ربط اور تعلق ہو۔ ایسی صورت میں وہ انسان 2 حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ریاکاری اس کے دل میں کھٹکی ہو، پھر اس نے اسے دور کر دیا ہو اور اس کی طرف التفات نہ کیا ہو، بلکہ اس سے اعراض اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو۔ اس صورت میں بلا اختلاف ریاکاری سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا به۔ ان اللہ تجاوز لامتی، بے شک اللہ عز و جل نے میری امت کے دلوں میں کھٹکنے والی چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ ما حدثت به انفسها، ما حدثت به انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا، جب تک کہ وہ اسے کہہ نہ دیں یا تکلم او یعملوا به، یا اس پر عمل نہ کریں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ریاکاری اس کے ساتھ بدستور لگے رہیں اور وہ اس سے مطمئن ہو، اسے دور بھی نہ کرے بلکہ اس سے خوش ہو۔ ایسی حالت میں صحیح رائے کے مطابق اس کی پوری عبادت باطل اور ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ابتدائی حصہ آخری حصے سے مربوط ہے۔ باقاعدہ آپ، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے نا، باقاعدہ آپ ان قسموں کو بالتفصیل جاننے کے لیے کتابیں دیکھنی ہیں تو آپ دیکھیں جامع العلوم والحکم، جامع العلوم والحکم از ابن رجب جلد نمبر 179 تا 84 تک، فتح المجید صفحہ 438، فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ 29۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور ریاکاری جو ہے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ہو، ریاکاری عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ہو۔ چنانچہ اگر مسلمان خالص اللہ کے لیے عمل کرے، پھر اللہ اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اچھی مدح و ثنا ڈال دے اور وہ اللہ کے فضل و رحمت سے خوش ہو جائے اور یہ اس کے لیے باعث مسرت ہو، تو اس سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی بابت پوچھا گیا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا عمل کریں اور پھر لوگ اس کی تعریف و ستائش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کے لیے فوری خوشخبری۔ فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ 23 اور صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر 2642 نمبر حدیث کا 6721 نمبر ہے، 6721 نمبر ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، کیوں نہ کو ہم ریاکاری کے اسباب و محرکات کو بھی جان لیں، کیونکہ دنیا تو چھوڑنی ہے نا۔ ریاکاری کی بنیاد اور اصل جو اس کے اسباب اور محرکات ہیں وہ ہے جاہ و مرتبہ کی محبت ہے، جس کے دل پر اس چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے، اس کی ساری فکر مخلوق کی رعایت، اس کا چکر لگانے،
اور ان کے دکھاوے میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اور وہ اپنے تمام تر اقوال و افعال اور جملہ تصرفات میں ہمیشہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جن سے لوگوں کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو۔ بیماری اور مصیبت کی یہی جڑ اور اساس ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ بھائیوں سے عرض کیا تھا کہ دعا کریں اللہ مجھے شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میری تکلیف دن بدن زیادہ ہو رہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ سب جتنے آئے ہیں اللہ آپ سب نے پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ بیماری اور مصیبت کی یہی جڑ اور اساس ہے، کیونکہ جس شخص کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے اس عبادت میں ریاکاری اور ممنوع و حرام کاموں کا ارتکاب لامحالہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا دقیق اور پیچیدہ باب ہے جسے اللہ عز و جل کا علم و معرفت رکھنے اور اس سے محبت کرنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ اگر اس سبب اور تباہ کن مرض کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ 3 اصولوں کی طرف لوٹے گا۔ نمبر 1، حمد و ثنا اور مدح و ستائش کی لذت کی محبت و چاہت۔ نمبر 2، دوسروں کی طرف سے اپنی مذمت و برائی سے نفرت۔ نمبر 3، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ۔ مختصر منہاج القاصدین از ابن قدامہ کی لکھی ہوئی کتاب صفحہ 221 سے 222 دیکھ لیں۔ ان باتوں کی شہادت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر کردہ باتوں سے ملتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آدمی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے اور غیرت و حمیت کی وجہ سے جہاد کرتا ہے اور دکھاوے کی خاطر جہاد کرتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے جہاد کرے، کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ، سر بلندی کے لیے جہاد کرے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ چنانچہ بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کی قدردانی ہو اور اس کی مدح و ثنا کی جائے۔ اور غیرت و حمیت کی وجہ سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغلوب مقہور ہونے یا مذمت کیے جانے سے نفرت کرتا ہے، اور دکھاوے کی خاطر جہاد کرتا ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کی بہادری اور جواں مردی دیکھی جائے، اور یہی دلوں میں جاہ و منزلت کی لذت ہے۔ اور کبھی انسان مدح و ستائش کی خواہش کرتا ہے لیکن مذمت سے ڈرتا ہے، جیسے بہادروں کے درمیان بزدل، لہٰذا وہ مذمت کے خوف سے پامردی کا ثبوت دیتا ہے، راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ اسی طرح کبھی انسان جہالت سے متہم کیے جانے کے خوف سے بلا علم فتویٰ دے دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہی 3 چیزیں ریاکاری کا سبب اور اصل محرک ہیں، لہٰذا ان سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو کچھ کہا گیا اور جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔